سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا کیا 9 مئی کو حد کر دی گئی، اب آپ کو بنیادی حقوق یاد آ گئے؟ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل اور وکیل سلمان اکرم راجہ سے پوچھا کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ 9 مئی کا جرم سرزد ہوا؟ آج سماعت کے دوران کیا ہوا جانیں گے۔ نمائندہ جے این یو عبدالقیوم صدیقی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی عبدالقیوم صدیقی۔ جی ہاں، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آج بھی جو سویلین کے کورٹ مارشل کے خلاف جو درخواستیں ہیں اور اس میں سلمان اکرم راجہ جو ہے ان کے دلائل جاری ہیں۔ آج یہ 5ویں سماعت ہے جس میں کہ سلمان اکرم راجہ اپنے دلائل جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ آج بھی ان کے دلائل جاری تھے، لیکن عدالت میں بتایا گیا کہ کیونکہ 2 جج صاحبان نے جو ہے کراچی جانا ہے تو اس بنیاد پر 16 فروری تک یہ اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ جو ہے انہوں نے اپنے جو دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر ایف بی ایل کیس یہ وہ پہلا کیس ہے جس کی بنیاد پر آرمی ایکٹ کے حوالے سے عدالتی فیصلہ آیا تھا، تو اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے اپنے آرگومنٹس کو انہوں نے کہا کہ اگر ایف بی ایل کیس کے وقت آئین کا آرٹیکل 175 سب کلاس 3 ہوتی تو پھر ملٹری کورٹ میں یہ ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس پر جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ مرکزی فیصلہ جو کہ جس فیصلے کے خلاف یہ اپیلیں ہیں اس میں تو آئین کے آرٹیکل 175 شق 3 کے تحت ایف بی ایل کیس کو کالعدم ہی نہیں قرار دیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آج تک کسی عدالتی فیصلے میں ایف بی ایل کیس کو کبھی بھی کالعدم قرار نہیں دیا گیا۔ اس پر جیسے جمال بندوخیل نے کہا کہ اس کی مثال دوسرے طریقے سے اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کہا گیا کہ آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت جو کیسز ہیں اب وہ آئینی بینچز میں جائیں گے۔ ترمیم میں یہ بھی کہا گیا کہ آئینی اور قانونی تشریح والے زیر التوا جو کیسز ہیں وہ خود بخود ہی جو ہے وہ آئینی بینچ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ تو اس طرح جیسے جمال بندوخیل کا کہنا تھا کہ یہ کیسز خود کار طور پر اپنے طور پر نہیں جا سکتے، اور پھر اس کے لیے جو ہے وہ ایک آپ کو یاد ہوگا اے ٹی سی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ ملٹری کورٹ کے اندر کیسز جائیں گے۔ اس پر جیسے جمال بندوخیل نے کہا کہ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب جو کیسز ہیں وہ خود بخود آئینی بینچ کے اندر جائیں گے۔ اس پر جیسے جمال بندوخیل نے مزید کہا کہ سلمان اکرم راجہ آپ جو دلیل دے رہے ہیں تو آئین کے آرٹیکل 175 کی شق سب کلاس 3 کے تحت ایف بی ایل کیس کو کیوں جو مین فیصلہ تھا اس میں ختم نہیں کیا گیا۔ اور اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جب مرکزی کیس میں ایف بی ایل فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا ہی نہیں کی گئی تو ہم اپیل یا اپیلیٹ جورسڈکشن میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو اس پر جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ جو تھے انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ انہوں نے کہا کہ عدالت جو ہے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہے اور یہ کسی اپیلیٹ کورٹ ہے۔ عبدالقیوم صدیقی اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے، اپیلیٹ کورٹ ہے، اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے۔ آج ایک موقع پر یہ بھی کہا گیا کہ 21ویں آئینی ترمیم جب ہوئی تب آپ کی پارٹی نے ملٹری کورٹ کے قیام کی حمایت کی تھی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل اور وکیل سلمان اکرم راجہ کو مخاطب کر کے کہا، اس وقت کیا صورتحال ہوئی، کیا مکالمہ ہوا؟ جی یہی اسی بات کے اوپر جسٹس مسرت ہلالی جو ہے انہوں نے کہا کہ جب 21ویں آئینی ترمیم ہوئی جس میں فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے تھی تو اس وقت آپ کی پارٹی جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے قیام کی حمایت کی تھی اس نے۔ اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں کسی سیاسی جماعت کی یہاں نمائندگی نہیں کر رہا۔ تو اس پر جسٹس مسرت ہلالی جو ہے انہوں نے کہا کہ چلے یوں کہہ دیتی ہوں ایک سیاسی جماعت نے بھی 21ویں ترمیم کے تحت ملٹری کورٹس کی حمایت کی۔ تو اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اس وقت انہوں نے غلط کیا تھا۔ تو اس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، اب اپوزیشن میں آ کر آپ کہہ دیں اس وقت جو ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا۔ 21ویں ترمیم میں ایک چیز اچھی تھی کہ سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ اس پر اطلاق نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے آج یہ بات بھی ہوئی کہ 21ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو فیصلہ آیا تھا اس حوالے سے جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ جسٹس عظمت سعید شیخ جو ہیں انہوں نے 21ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو فیصلہ دیا تھا وہ انہوں نے لکھا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی آپ کا۔